میرے خیال کے مطابق اگر تو عالمگیریت میں ہم نے سٹے کرنے ہیں، یعنی یہ پھر بڑا بیان ہوگا، لوگ کہیں گے دیکھیں چائنا بھی کر رہا ہے، جاپان بھی کر رہا ہے، لیکن کیا چائنا اور جاپان میں والے جب پاکستان آتے ہیں تو وہ چائنیز میں گفتگو کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ انگریزی کا ہی سہارا لے رہے ہیں۔ تو ہماری جامعات میں اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہماری جامعات میں جتنے طالب علم آ رہے ہیں اور کتنے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے طالب علم ہیں، تو سارے کے سارے انگریزی پڑھ رہے ہیں۔ آخر چائنا انگریزی پڑھانے کے لیے بچہ ادھر کیوں پاکستان میں بھیج رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ یا ڈاکٹر صاحب وہاں پر جا کے اردو سکھاتے رہے ہیں چائنیز کو، تو وہ اردو کیوں سیکھنے چاہیں گے؟ اگر وہ سارا کچھ اپنی ہی زبان میں ممکن تھا تو یہ پھر کیا، یہ کون سی شکل ہے؟ پھر یہ ایک تھرڈ سپیس ہے۔ اس میں ہم نے انگریزی، کیونکہ انگریزی جب پاکستان میں آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت بڑا ایک علمی اور فکری اور ایک تنوع ایک لے کے آتی ہے، اور جب وہ ہم مقامی زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں یا وہ جو ٹرمینالوجی، جو اصطلاحات ہیں جب وہ استعمال ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا نہ صرف ہماری فکر بلکہ ہمارا تخیل بھی وسیع ہوتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس نے کوئی تراجم نہیں پڑھے، جس نے کافکا نہیں پڑھا، بورخیز نہیں پڑھا، جیمز جویس نہیں پڑھا، یعنی نہیں پڑھا، اور ایک وہ آدمی ہے نا، ایک وہ آدمی ہے جس نے جو اچھا افسانہ، اچھا ناول پڑھا، اس کی اسلوب، اس کی زبان در و بست اس نے پڑھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ترکیب نحوی میں بھی فرق آ جاتا ہے، اس کی سوچ میں، اس کے کرداروں کی نفسیات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو بہت، یعنی یہ لفظ میں نے نفسیات استعمال کیا ہے، کیا لفظ نفسیات لوکل تو نہیں نا، یہ تو ترجمہ ہے۔ تو یعنی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس سے ہماری تخیل، ہمارا تحیر، یعنی ہمارا تحیر بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ بس ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ جو تخیل اور تحیر جو طلسم ہوش ربا کا ہے نا، اور اس سے پہلے داستان امیر حمزہ کا ہے، تو داستان امیر حمزہ کا تخیل اور تحیر بنانے کے لیے پھر ہمیں عرب و فارس کلچر میں جانا پڑا۔